آج کی کہانی ہے ایک بے حد معصوم اور شریف تر لڑکے کی جو ایک بعد میں بہت بڑا کریمنل بن جاتا ہے۔ دراصل دوستو اس لڑکے کا نام ہنری ہوتا ہے۔ ہنری ایک ٹول پلازا پر کام کرتا ہے۔ دوستو ہنری کی شکل سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ہنری کی زندگی بے حد بور اور ویران چل رہی ہوتی ہے۔ دراصل یہ ساری رات ٹول پلازا پر کام کرتا ہے اور صبح پھر اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی ہنری اپنے گھر جاتا ہے تو اس کی بیوی کو دکھایا جاتا ہے۔ دراصل اس کی بیوی اس سے ایک بیبی کی ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے جس پر ہنری کچھ بھی نہیں کہتا۔ یہ لوگ اسی طرح آپس میں کچھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے۔ دراصل یہ ہنری کا دوست ایڈی ہوتا ہے۔ ایڈی ہنری کو آ کر کہتا ہے کہ جو کو بہت زیادہ الٹی ہو رہی ہے اور تم اس کی جگہ پر فٹ بال میچ کھیلنے کے لیے چلے جاؤ۔ پہلے تو ہنری نہیں مانتا تھوڑا لیکن دور پھر جا کر یہ لوگ ایک اپنی بینک کے شرٹ سامنے پہنا رکتے کر ہیں اور ساتھ ہنری لے سے جاتے یہ ہیں۔ کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں کہ ہم لوگ صرف ATM کارڈ سے کچھ پیمنٹ نکال کر آنے لگے ہیں۔ اس کے بعد ہی ایڈی اور اس کے دوست کچھ ماسک پہن کر اور اپنی کچھ بندوقیں وغیرہ نکال کر بینک کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہنری دیکھتا ہے کہ گاڑی کا پلگ بھی اترا ہوا تھا، یعنی انہوں نے اسے خود سٹارٹ کیا ہوا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ گاڑی بھی چوری کی تھی۔ دوستو جیسے ہی بینک میں الارم بجتا ہے تو سیکیورٹی گارڈ آ کر ہنری کی گاڑی کو گھیر لیتا ہے اور ہنری کو پکڑ لیتا ہے۔ کیونکہ دوستو ہنری نے بھی اپنے دوستوں جیسی شرٹس پہن رکھی تھی، اسی لیے ہنری کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب ہنری اپنے دوستوں کے بارے میں ان کو کچھ بھی نہیں بتاتا اور ہنری کو 25 سال کی سزا ہو جاتی ہے۔ اب ہنری اپنی سزا کو بھگتنے کے لیے جیل میں چلا جاتا ہے۔ وہاں پر اس کی ملاقات ایک میکس نامی شخص سے ہوتی ہے۔ میکس اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے کون سا جرم کیا ہے، تو ہنری اس کو بتاتا ہے کہ میں نے کوئی بھی جرم نہیں کیا۔ دوستو ہنری واقعی میں ایک بے گناہ ملزم تھا۔ اس کے بعد ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ ہنری سے اس کی وائف جیل میں ملنے آتی ہے۔ یہ دراصل اس سے یہ پوچھنے آئی تھی کہ کیا میں تمہارے علاوہ کسی اور کے ساتھ ریلیشن شپس کر سکتی ہوں، تو ہنری اس پر رضامند ہو جاتا ہے۔ اب دراصل دوستو ہنری کو اس بات پر بہت زیادہ دکھ بھی ہوتا ہے۔ دوستو ہنری کے جیل میں دراصل تعلقات بہت اچھے تھے اور پازیٹیو رہے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے ہنری کو جیل سے رہا کر دیا تھا۔ اب ہنری جیسے ہی جیل سے رہا ہو کر اپنے گھر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ دروازہ اس کے فرینڈ جو نے کھولا تھا، جس کو اس دن الٹی ہو رہی تھی اور جس کی وجہ سے یہ سارا گیم ہوا تھا، اور اس کی وائف بھی اس کے بیبی کی ماں بننے والی تھی۔ یہ سین ہنری کے لیے بہت زیادہ ڈسٹریکٹنگ تھا۔ اس کے بعد ہنری اپنے گھر کی کچھ چیزیں وغیرہ دیکھتا ہے اور اس کے بعد ان سے بات چیت کرنے کے بعد یہاں سے ہنری چلا جاتا ہے۔ اب دوستو ہنری کے لیے یہ مومنٹ بھی بہت زیادہ دکھ بھرا تھا۔ اس کے بعد ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ ہنری دوبارہ اس بینک کے سامنے جاتا ہے۔ اب ہنری یہاں پر کھڑا کچھ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے ایک گاڑی اس کو آ کر ہٹ کر دیتی ہے اور ہنری کو بہت زیادہ چوٹ لگ جاتی ہے، اور یہاں سے گاڑی سے ایک جولی نام کی لڑکی باہر آتی ہے اور اس پر چلانے لگتی ہے کہ تم گاڑی کے سامنے اچانک کیوں آ گئے تھے۔ اب بینک کا سیکیورٹی گارڈ بھی یہاں پر آ جاتا ہے اور وہ ہنری سے پولیس کو بلوانے کے لیے کہتا ہے، لیکن ہنری اس پر جولی کو معاف کر دیتا ہے اور اندر آ جاتا ہے۔ اب جیسے ہی ہنری بینک کے اندر آ جاتا ہے تو جولی بھی اس کے پیچھے آ کر اس سے معافی مانگنے لگتی ہے اور اس کا تھینکس بولتی ہے کہ اس نے پولیس کو نہیں بلوایا۔ اس کے بعد ہنری بینک کے واش روم میں جاتا ہے اور وہاں پر اسے ایک پوسٹر نظر آتا ہے۔ دراصل اس پوسٹر پر مینشن ہوتا ہے کہ کس طرح کچھ لوگوں نے کچھ سالوں پہلے بینک کو لوٹا تھا۔ دراصل دوستو ان لوگوں نے ایک ٹنل کے ذریعے اس بینک کو لوٹا تھا۔ اب ہنری دوبارہ نیچے جاتا ہے اور اس ٹنل کا سارا راستہ دیکھ کر آتا ہے۔ اس ٹنل کو دیکھنے کے بعد ہنری کے دماغ میں بھی ایک پلان آتا ہے کہ کیوں نہ میں بھی اس بینک کو اسی ٹنل کے ذریعے لوٹ لوں۔ اب ہنری جیل میں میکس سے ملنے جاتا ہے اور اس کو اپنا سارا پلان بتا دیتا ہے اور میکس کو یہ بھی سمجھا دیتا ہے کہ تم نے کس طرح جیل میں اپیل کر کے یہاں سے رہا ہونا ہے۔ دراصل دوستو اس ٹنل کا راستہ تھیٹر کی بیک سائڈ سے کھلتا تھا۔
اب دوستوں ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ جولی بھی اسی تھیٹر میں ہی کام کر رہی ہوتی ہے، اور اگلے دن جیسے ہی ہینری وہاں اس تھیٹر میں ٹنل کا راستہ دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی وہاں پر ملاقات دوبارہ جولی سے ہو جاتی ہے۔ دراصل جولی اپنے سینئرز کے ساتھ جھگڑ رہی ہوتی ہے، دراصل وہ اس کو یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں کام نہیں آتا۔ اس کے بعد جولی وہاں سے غصہ ہو کر ایک کافی شاپ میں آتی ہے، اور ہینری بھی اس کے ساتھ ہی اس کے پیچھے آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ دوستوں میکس بھی جیل سے رہا ہونے میں بالکل کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل سیم ویسے ہی آنسر دیتا ہے جیسے کہ ہینری نے اسے سمجھائے ہوئے تھے۔ اب دوستوں میکس جیسے ہی باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ہینری گاڑی کے بغیر آیا ہے۔ اب یہاں پر وہ مزاحیہ طور پر کہتا ہے کہ مجھے واپس جیل میں بلوا لیں۔ اب دوستوں یہاں سے یہ دونوں چل کر واپس آ جاتے ہیں، اور آ کر دوبارہ اسی واش روم سے اس نیوز کو دیکھتے ہیں۔ اب دوستوں میکس بھی ہینری کے اس پلان میں شامل ہو چکا تھا۔ اب یہ لوگ دراصل بینک مینیجر کے پاس جاتے ہیں، اور اس سے بہت ہی ہوشیاری سے میکس یہ کنفرم کرتا ہے کہ اس ڈکیتی کے بعد انہوں نے ٹنل کا راستہ تو نہیں بدلا۔ تو بینک مینیجر ان کو بتا دیتا ہے کہ ہم نے دوبارہ سے اس ٹنل کی کوئی ریکنسٹرکشن نہیں کی، یعنی کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ راستہ سیم وہی تھا جیسا کہ کچھ سال پہلے تھا۔ اس کے بعد دوستوں یہ دونوں یہاں سے آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر بینک کے سیکیورٹی گارڈ کی نظر ابھی بھی ان دونوں پر ہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ سیکیورٹی گارڈ ہینری کو پہچانتا تھا۔ اس کے بعد دوستوں یہ دونوں دوبارہ نیچے جاتے ہیں اور ٹنل کا راستہ دیکھ کر آتے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ ہینری جولی سے ملتا ہے اور اسے بھی اپنے پلان میں شامل کر لیتا ہے۔ دراصل یہ جولی کو اپنا سارا پلان بتا دیتا ہے۔ اب دوستو جولی میکس اور ہینری کو تھیٹر کے اندر لے کر جاتی ہے، اور جیسے ہی میکس اندر جاتا ہے تو یہ تھیٹر والوں سے یہ کنفرم کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں یہاں پر کچھ سال پہلے کام کرتا تھا۔ دراصل یہ لوگ میکس کو آلریڈی جانتے تھے۔ اب میکس ان سے یہ بہانہ لگاتا ہے کہ میں سارا تھیٹر ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں، یہاں پر میری میموریز ہیں۔ اسی بہانے سے میکس تھیٹر کا کونا کونا دیکھ آتا ہے، اسپیشلی وہ راستہ جہاں سے ٹنل کی طرف جایا جا سکتا تھا۔ میکس ساری دیوار کو اچھی طرح سے بھانپ کر وہاں سے آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ میکس ہینری کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ کیوں نہ تم بھی اس تھیٹر میں جولی کے ساتھ کام کرنا شروع کر دو۔ اسی کو لے کر ہی ان کے درمیان کافی زیادہ بات چیت ہونے لگ جاتی ہے، اور ان کے درمیان کافی زیادہ حد تک انڈرسٹینڈنگز بھی ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ ہینری اور جولی دونوں میکس کے پاس جاتے ہیں۔ دراصل دوستوں میکس شروع سے ہی جولی کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے کے لیے کچھ زیادہ رضامند نہیں تھا۔ اب میکس ہینری کو دور لے جا کر یہ سمجھاتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے کہ ہم جولی کو بھی اپنی ٹیم میں شامل کر لیں، لیکن دوستوں کسی طریقے سے میکس جولی کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے کے لیے رضامند ہو جاتا ہے۔ ہم یہ لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور پراپر پلاننگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد کے سین میں ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ میکس، ہینری اور جولی تینوں تھیٹر میں پہنچے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہینری کو آڈیشن دلوا کر کسی طرح تھیٹر میں شامل کروا دیں۔ دوستو اسی دوران ہی ہینری تھیٹر میں آڈیشن دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سٹارٹنگ میں تو اس کے آڈیشن کچھ خاص ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن بعد میں پھر ڈائریکٹر اس کو رکھ ہی لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہینری اور میکس اپنا کام سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ دراصل یہ ٹنل کے پیچھے والی دیوار کو یہاں سے پھوڑ کر دیکھتے ہیں تو دراصل یہاں پر بہت زیادہ لوگوں کا کام تھا، یہ 2 لوگوں سے ہونے والا کام نہیں تھا۔ دوستو اب ہینری سوچتا ہے کہ کیوں نہ جو کو بھی ہم اس پلان میں شامل کر لیں۔ اب دراصل ہینری جو سے ملتا ہے اور اس کو بھی اپنے پلان کے بارے میں بتاتا ہے اور اس کو اپنے پلان میں شامل کرنے کے لیے رضامند کر لیتا ہے۔ اب بیسیکلی یہ لوگ 3 لوگ تھے اور انہوں نے ٹنل کی کھدائی شروع کر دی تھی۔ اسی کے ساتھ ہی دوستو ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ تھیٹر کا کام بھی اسی طرح سے جاری تھا۔ اب لہٰذا ایک دن جیسے ہی یہ لوگ ٹنل کی کھدائی کر کے گھر واپس تینوں جا رہے تھے تو راستے میں ان کو سیکیورٹی گارڈ نے دیکھ لیا تھا۔ دراصل دوستوں سیکیورٹی گارڈ کو ان پر شروع سے ہی شک تھا، کیونکہ ہینری ایک پریزنر تھا۔
اس کے بعد یہ لوگ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ہم سیکیورٹی گارڈ کو بھی اپنے پلان میں شامل کر لیں، لہٰذا یہ لوگ سیکیورٹی گارڈ سے بات چیت کرتے ہیں۔ یہ ان کو بتاتا ہے کہ جس دن بینک میں کیش آئے گی اسی دن میں آپ کو انفارم کر دوں گا۔ اس کے علاوہ دوستوں یہ لوگ الارم کو بھی ڈیڈ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں ہمیں تھیٹر کا سین دکھایا جاتا ہے اور یہاں پر ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جولی کی بہت زیادہ انسلٹ ہوئی تھی۔ دراصل یہ لوگ جولی سے کہتے ہیں کہ تم نے کبھی زندگی میں پیار کیا ہو تو تمہیں ایموشنز کا پتہ ہوگا۔ اس کے بعد جولی یہاں پر بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ یہاں پر ہنری آ جاتا ہے اور اس کو یقین دلاتا ہے کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو اور تمہارے اندر ایموشنز بالکل ہیں۔ اس کے بعد دوستوں ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ یہ لوگ ایڈی کو بھی اپنے پلان میں شامل کر لیتے ہیں۔ اب دوبارہ میکس ایڈی کو بھی اپنے پلان میں شامل کرنے کے لیے رضامند نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ لوگ ایڈی کو اپنے پلان میں شامل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد کے سین میں ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ یہ لوگ دوبارہ سے ٹنل کی کھدائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بیسیکلی دوستوں اس دن تھیٹر کا بھی ان کا لاسٹ ڈے اور فائنل ڈے ہوتا ہے۔ اب دوسری طرف تھیٹر چل رہا ہوتا ہے اور اسی طرح ہی ٹنل کی بھی کھدائی ویسے ہی سیم طریقے سے چل رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوستوں ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ جیسے ہی کیش سے بھری گاڑی بینک میں آتی ہے، سیکیورٹی گارڈ اس کیش کو بینک میں ٹرانسفر کروانے کے بعد ساتھ ہی میکس کو ایک میسج کر دیتا ہے۔ دوستوں اسی کے ساتھ ہی میکس اس بینک کا الارم بھی ڈیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی یہ لوگ بینک میں کیش ٹرانسفر کرنے کے بعد یہاں سے جاتے ہیں، ان لوگوں کو گولڈن چانس مل جاتا ہے، لہٰذا اب یہ آخری ہول تھا جس کو یہ لوگ توڑ پھوڑ دیتے ہیں اور بینک کی تجوری کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ دوستوں جیسے ہی یہ لوگ تجوری کے اندر داخل ہو جاتے ہیں یہ ساری کیش کو بیگز میں بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوستوں اسی کے ساتھ ہی ایڈی ان کے ساتھ غداری کرنے کی کوشش کرتا ہے، دراصل کہ میکس کو مار کر گرا دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہنری پر بھی پسٹل تان لیتا ہے اور گولی ہنری کی ٹانگ پر لگ جاتی ہے۔ اب بیسیکلی ہنری اپنی اسی زخمی ٹانگ کے ساتھ تھیٹر میں جاتا ہے اور اپنا شو پرفارم کرتا ہے۔ اب دوستوں یہ لوگ ایڈی کو باندھ کر یہاں پر ہی بیسیکلی پھینک جاتے ہیں اور خود ساری کیش بیگز میں ڈال کر اپنی گاڑی میں رکھ لیتے ہیں اور اسی طرح سے ہنری، میکس اور جو گاڑی میں بیٹھ کر یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد راستے میں ہنری ان سے کہتا ہے کہ گاڑی روکیں، یہ لوگ گاڑی روکتے ہیں تو وہ بیسیکلی گاڑی سے اتر کر واپس بھاگ آتا ہے۔ اب دوستوں ہنری بیسیکلی یہاں پر تھیٹر میں دوبارہ جولی کے لیے واپس آیا تھا اور جیسے ہی یہ جولی کے پاس جاتا ہے تو کراؤڈ اس کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر پبلک یہ شور مچاتی ہے کہ جولی کو پرپوز کرو۔ دوستوں یہاں پر ہنری جولی کو پرپوز کر دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مووی کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، کمنٹس اور سبسکرائب